بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اور وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات جلیلہ کا ذکر خیر ہے۔ یہ وہ لوگ مراد ہیں جن میں تقوی اپنے درجہ کمال کے ساتھ موجود ہے۔ ان حقیقتوں اور وضاحتوں میں کمی ہوگی معاذ اللہ تو کمالی تقوی حاصل نہیں ہوگا، گرچہ مطلقاً تقوی وہ ہو سکتا ہے۔ بالغیب ایمان رکھتے ہیں، نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، جو کچھ ان کو ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ اب وما انزل بما انزل الیک سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے اس وقت پورا قرآن کریم تو نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ تو مسلسل 23 برس تک نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک پر نازل ہوتا رہا۔ 23 برس مسلسل اترا۔ اس میں یہ اشارہ بالکل واضح ہے کہ جس سرزمین پر نصف دن پورا دن ساتھ میں رات بھی 1-2 دن رات بارش ہوتی رہے تو وہ زمین نچلی سطح تک کافی گہری تر ہو جاتی ہے۔ جس دل پر 23 برس تک قرآن شریف اترا ہے اس قلب مبارک کی عظمتوں کو کس ترازو پر تولا جائے گا؟ دن رات سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسجد شریف میں، حلقہ احباب میں قرآن پاک اترتا رہا۔ اور یہ تخصیص نہیں تھی کہ آپ جب مسجد شریف میں ہوں تو تب ہی اترے، بلکہ جب بھی ہوں جہاں بھی ہوں قرآن شریف آپ پہ نازل ہوتا رہا، میدان جنگ میں بھی اترتا رہا اور گھر میں بھی اترتا رہا، استراحت فرماتے ہوئے بھی اترتا رہا۔
ایک خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر آئی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں جب حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں تو وہ اتری، وہ حاضر آئی اور اس نے مسئلہ پوچھنا تھا. تو گھر کا مسئلہ تھا. آ کے بلکتے ہوئے بے چینی کے ساتھ مسئلہ پوچھا، کیونکہ بڑھیا تھیں اور شوہر نے وہ بھی بوڑھے تھے. کسی بھی غلطی کی بنا پر لفظ بول دیے ایسے جو بڑے بھاری تھے. طلاق تو نہیں تھی، اسے زہار کہتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں علم نہیں تھا وہ یہی سمجھ پائے کہ یہ طلاق ہے. حضور کی خدمت میں آگئی. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آئیں تو سرکار نے فرمائی کہ فی الحال تمہارے مسئلے کے متعلق قرآن شریف کا نزول نہیں ہوا، ابھی قرآن پاک نہیں اترا، اس لیے میں اس مسئلے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ وحی الہی سے ہی بولتے ہیں. پوری کائنات کی زبانیں اور ہیں اور سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک اور ہے. ساری دنیا کی زبانیں جو مسئلہ پیش آیا منہ سے کہہ دیا، جو صورتحال ہوئی وہ کہہ دی، جو دل میں آیا وہ کہہ دیا. سرکار ایسا نہیں کرتے. رب فرماتا ہے کہ وہ اپنے خیال سے بولتے ہی نہیں ہیں. وہ جب بولتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ وہ میرا ہی حکم ہوتا ہے. اس سے بڑا رابطہ کائنات میں اور کسی کا ہے ہی نہیں ذات حق سے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ فی الحال تمہارے مسئلے کے متعلق قرآن پاک کا نزول نہیں ہوا. وہ پریشان خاتون ایک طرف بیٹھ کر تو رونے لگی. رونے اس لیے لگی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں بڑھیا ہوں، اس سے جدا ہو گئی تو اب میرا گزر بسر کیسے ہوگا، اور شوہر بوڑھے ہیں، اگر میں نکل جاؤں تو ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں. دونوں ہی اسباب کے حوالے سے خدمت کے محتاج ہیں. تو یہ جواب سن کر وہ پریشان ہو کر بیٹھی تھیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سرکار کے رخ انور کو. فرمایا چپ کر، خاموش ہو جا، حضور پہ وہی آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہوتا ہے کہ بما انزل الیک کا ایمان جس قدر حضور کے صحابہ کرام کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے قرآن والے کو بھی دیکھا اور قرآن کو اترتے ہوئے بھی دیکھا. فرمایا حضور پہ وحی مبارک کی کیفیت ہے، صبر کر. وہ کچھ اپنی گفتگو کو بند کر بیٹھی، جذبات پہ قابو کیا. کہ کچھ وقت کے بعد سرکار نے فرمایا بڑھیا کدھر ہے؟ عرض کی حضوری وہ آ گئی. تو پھر آپ نے اس کے مسئلہ زہار کے متعلق تفصیل بیان کی. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. 28واں پارہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر.
صرف عظمت سرکار کے لیے اشارہ ضروری ہے، مسئلے کی وضاحت نہیں ہے۔ یہ اظہار کا مسئلہ بڑا تفصیلی ہے، فقہی مسئلہ علماء سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ اب یہ بھی بات تو غور طلب ہے، وہ سنانے حضور کو آئی ہے۔ اللہ فرماتا میں نے سن لی، آئی تو حضور کو سنانے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ، اللہ کریم نے سن لیا قول اس کا، تجادلو کا، جو کہ آپ سے تکرار کے ساتھ بات کر رہی ہے، کیونکہ بیچاری صاحب حاجت تھی، اس لیے بات دوہرا دوہرا کر کہی۔ اور سرکار کریم تھے، کوئی منگتا کہ پوچھتا مانگتا تو تکرار بھی کرتا تو کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں نقل کرتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور آ کر بد کلامی کی، اور آپ سے مانگا کیا تھا؟ کوئی قرض تھا اس کا، یہودی تھا، نبی رحمت علیہ السلام کی طرف اس کا کچھ قرض نکلتا تھا، اور اس میں ابھی ادائیگی میں 2 دن باقی تھے۔ وہ 2 دن پہلے آدم کا، جلدی کیجیے جناب، میرے پیسے، کاروبار میں ہم تاخیر نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا، اب میں وہ الفاظ آپ کے ساتھ کیا بیان کروں، زبان زیب نہیں دیتی۔ آپ کا خاندان قریش کا ایسا ہے، آپ وعدہ پورا نہیں کرتے، اور یہ نہیں اور وہ نہیں، جو اس کے منہ میں ہے بک دیا۔ لیکن حضور ایک سمندر ہے جس میں تلاطم ہی نہیں آتا، سبحان اللہ، اور ہوا کی تیزی کی بنا پہ سمندر میں تلاطم آ ہی جاتا ہے، لیکن یہاں سمندر بھی شرمندہ ہے۔ سرکار علیہ السلام جلی کٹی سن کر بھی ناراض نہیں ہوتے۔ اس نے کہا یہ اور وہ، آپ نے اس کی بات سن کر، اب سیدی عمر فاروق بیٹھے، ان سے کا برداشت ہو، وہ تو تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، سرکار اشارہ کریں تو میں اس کی گردن اتار دوں، لیکن ادھر یہ ہے کہ جب تک حضور حکم نہ دیں یہ ہل ہی نہیں سکتے۔ اس قدر قلب اقدس پر حضور کی عظمت کے پیرے تھے۔ یہ تو آپ نے تلخی سے فرمایا کہ زبان کو روک، شائستگی سے بات کرتے ہیں، دمکایا صحیح۔ اچھا اس کو دمکایا تو سرکار فرماتے ہیں عمر تو نے کیا کیا؟ وہ جلی کٹی سنا رہا ہے، اس کو پوچھتے نہیں ہیں، اور اگر اس کو تلقین کیا فاروق اعظم نے کہ زبان شائستگی سے استعمال کرو، حضور نے ان سے پوچھا، فرمایا عمر مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، یہ امید نہیں تھی۔ عمر فاروق تو کانپ گئے، فرمایا مجھے امید یہ نہ تھی، تجھے چاہیے تھا کہ یہ صاحب حق ہے اور میں نے اس کا حق دینا ہے، اگرچہ وہ قبل از وقت آ گیا ہے، لیکن تجھے چاہیے یہ تھا کہ مجھے اب میں کیا تعبیر کروں، تجھے فرض یہ تھا کہ تو مجھے کہتا حضرت جی کوئی بات نہیں، اگر 2 دن رہتے بھی ہیں تو چلو دے دو،
سبحان اللہ، اور اس کو تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی بات کرتے ہیں تو شائستگی سے کرتے ہیں، اور تو جلی کٹی سناتا ہے، کوئی تیری حق میں کوئی سرکار علیہ السلام نے مداخلت نہیں، اسے چاہیے تھا کہ حسن طلب کی تلقین کرتا، اور مجھے تجھے چاہیے تھا کہ حسن ادا کی تلقین کرتا، اور اس آدم کو الٹے دینے کے دینے پڑتا ہے۔ عرض کی آقا برداشت نہیں ہو پایا اس کی بے ادبی۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، اس کو تم ساتھ لے جاؤ، اور جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کے برابر کھجوریں تول کے اس کو دو، ڈیوٹی بھی آپ کی لگا دی۔ یوں اپنے غلاموں کی قلوب کی اصلاح ہوتی ہے۔ جاؤ اس کو حق ادا کرو۔ مثلا اگر 10 من کھجوریں اس کی ہیں تو 12 من دو، 12 من۔ حضرت تو پہلے ہی انڈر پریشر تھے، یا رسول اللہ حکم کی تعمیل لازم، یہ اس کو تو اس کا پورا حق 10 من ہے وہ دے دینا کافی تھا، یا فرماتے 2 من اور دو، فرمایا 10 من تو اس کا حق ہے، اور یہ 2 من اس لیے زیادہ دو کہ مکانہ ما روعتہ او کما کا، فرمایا تو نے اس کو دمکایا جو ہے، اس کو دمکائی انڈر پریشر ہو گیا، لہذا اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 من کھجوریں اور دو۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کن جذبات کے ساتھ حضرت سیدی عمر فاروق اعظم اس کو لے کر گئے، کھجوروں کا تول لگایا، 12 من تول کے دے دی، فرمایا اٹھاؤ، وہ کہتا رکھ دو، رکھ دیں، پہلے سنیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا وہ جو طبیعت پہ بوجھ تھا وہ تو ایک لمحے میں اتر گیا۔ اب مدعی خدا یہ کیا ادا ہے، پہلے گستاخی کر رہے اب کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، تجھے کہا تو کسی نے نہیں بھی کلمہ پڑھا، کہتا کلمے پڑھانے کا مجھے محبوب کے حسن سے اشارہ تو مل ہی رہا تھا نا، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، میں تورات کا فاضل ہوں، میں کتاب تورات کا فاضل ہوں، اور کتاب تورات میں نے رسول پاک کے حسن اور آپ کی حلیہ شریف کو پڑھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی عادات کریمہ کا ذکر ہے، اور ان عادات میں رب کریم نے فرمایا کہ آخر الزمان رسول علیہ السلام جو آئیں گے ان کی دیگر عادات کے ساتھ ساتھ یہ عادت بھی ہوگی کہ اگر کوئی بدتمیزی سے بھی ان سے بات کرے گا تو وہ حوصلے سے بات کریں گے، اور جلی کٹی بھی سنائے گا تو وہ جواب نہیں دیں گے بلکہ وہ حلم سے بات کریں گے۔ پر میں باقی تو میں نے آپ کی ذات میں وہ حسن دیکھ لیا ہے جو تورات نے بیان کیا، یہ 2 عادتیں میرے مشاہدے کی سے رہتی تھیں جو میں نے 2 دن پہلے آ کر ان کا جائزہ لیا ہے۔ سبحان اللہ، میں گستاخی بھی کر رہا تھا اور رخ سرکار کی کتاب کو پڑھ بھی رہا تھا، سبحان اللہ، قسم بخدا رب کریم نے آپ کی عادت کریمہ اور حوصلہ کا جو ذکر تورات میں فرمایا ہے وہ میں نے دیکھا، آپ کی پیشانی پر کوئی جبین پر بل ہی نہیں پڑا، ورنہ میں نے تو اپنے زور سے اپنی نادانی سے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ خود خانہ سعد رسول نہیں ہے، یہ وہی ہے جو ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کو لے کر اب مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، فاروق اعظم مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، سرکار دیکھ کے فرماتے ہیں مسکراہٹ ہے، پہلے تو وہ کیفیت ہے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے حسن کو آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ رسول معظم نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر
قرآن شریف نازل ہوا، اللہ فرماتا بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ تو قرآن شریف تو چونکہ تدریجاً آیا، درجہ بار آیا، ایک دم نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن شریف اتارتے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم اسی لیے قرآن شریف آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں تاکہ آپ کا قلب اقدس بوجھ پڑنے سے پریشان نہ ہو جائے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے قلب اقدس کو پختہ اور مضبوط رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ اس خاتون سے فرمایا کہ تیرے مسئلے کا جواب یہ ہے، وہ آگے تفصیلات ہیں۔ تو قرآن شریف سارے کا سارا جو ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے، اگرچہ ابھی ان بما انزل الیک کے وقت سارا قرآن شریف نہیں اترا تھا، لیکن اس وقت بھی سارے قرآن شریف پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی اس حوالے سے کہ رسول معظم علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہو چکا جو ہوگا ہم سب کو دل سے مانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا وہ ایمان میں ہم سے فزوں تر ہیں، صحابہ کرام ایمان میں امت سے اونچے ہیں، کیونکہ اب تو ہم قرآن شریف کو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا کرم ہے کہ اس کے توفیق سے ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن شریف سچا ہے، اس میں جو کچھ ہے برحق ہے۔ لیکن اس وقت ان کے وقت میں تو کچھ اترا تھا، کچھ اترا ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے بھی زیادہ وثوق کے ساتھ مانتے تھے کہ قرآن شریف جو اتر چکا وہ بھی برحق، جو ہوگا وہ بھی برحق۔ تو سارے قرآن شریف پر ایمان لانا فرض ہے، اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلوں پر اترا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ان پر ایمان لانا وہ اجمالاً تو اجمالاً تفصیلاً نہیں، اجمالاً اس پر ایمان لانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ہمیں تورات کے سارے مسائل کو سمجھنا جو ہے وہ ہم پہ فرض نہیں ہے، ماننا فرض ہے۔ اسی طرح انجیل، اسی طرح زبور، اسی طرح صحائف، کہ جو کچھ بھی رب نے اپنے رسولوں پر اتارا وہ برحق ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور رب کریم نے خود گواہی دے دی کہ محبوب کے منگتے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے عقیدے کو رب خود بیان کرتا ہے، یارو وہ حضور کی غلام کتنی شان والے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ قلب کی گہرائیوں سے جو مرد مومن کہہ سکتا تھا وہ رب کریم نے اس کے پہلے کہنے سے پہلے آپ بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کرم کی کوئی انتہا ہے؟ سب صدقہ ہے نبی رحمت علیہ السلام کی ذات کا۔ اس لیے فرمایا، وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے قرآن شریف پر ایمان لانا یہ فرض ہے، فرض عین ہے، جو اترا اس پر بھی، جو ابھی نہیں اترا تھا اس پر بھی، اب تو سب کچھ اتر چکا ہے۔
اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے، لیکن پہلی کتابوں یا شریعتوں یا صحائف اور قرآن شریف میں تفصیلی مسائل، ان پر ان کو ماننا یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بعض ادا کر لیں تو باقیوں سے پرسش نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حرج نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جب کوئی گاؤں میں چند حضرات یا شہر میں چند حضرات پڑھ لیتے ہیں تو وہ ساروں کی طرف سے وہ اس کا مطالبہ اتر جاتا ہے، کیونکہ بعض نے ادا کر کے قوم کا بوجھ اتار دیا۔ سارے شامل ہو جائیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر نہ شامل ہو سکیں تو جو بعض شامل ہو گئے ان کی برکت سے اسے کہتے ہیں فرض کفایہ، بعض کا ادا کرنا کافی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف پر تفصیلی ایمان ساری امت پر فرض عین نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ ایسا بوجھ تھا شاید کوئی اٹھا سکتا۔ ہم تو اللہ معاف کرے شرم سے یہ بھی دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں قرآن شریف آتا ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگر پورے قرآن شریف کو تفصیلی طور پر ماننا فرض ہوتا تو پھر مسئلہ بڑا گمبھیر تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، بعض ادا کر لیں تو باقیوں سے مطالبہ رک جاتا ہے، اسی طرح قرآن شریف کو جب بعض خوش نصیب اس کو تفصیلی طور پر سمجھتے ہیں تو باقی امت سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے ہمارے علماء ربانیین پر، جنہوں نے قرآن پاک کی تفصیلات اور تفسیریں لکھی ہیں۔ میں تو اس مسئلے میں جاہل ہوں، علم نہیں ہے، خدا جانتا ہے۔ آج تک کوئی نظر میں نہیں گزرا کہ حضرت سید عالم علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس دور سے لے کے آج تک قرآن کی کتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، ہمارے علم سے باہر ہیں۔ کیا وہ علماء کرام ہمارے محسن نہیں ہیں؟ بہت بڑے محسن ہیں، جنہوں نے الحمدللہ یہ جواہر سمندر سے نکال کر حسب استطاعت تفسیروں میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں ایک بزرگوار کا نام مبارک رکھتے ان کی سوانح یاد بھی بیان کی ہے، فرماتے ہیں انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر میں 100 جلدیں لکھی ہیں۔ سبحان اللہ، 100 جلدیں، تو کیا سینہ ہے، کیا علم ہے، کیا بصیرت ہے، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں پھر دوسرا کمال ان کا یہ ہے کہ اعوذ باللہ جسے کہتے ہیں تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے کہتے ہیں بسملہ شریف، سورۃ فاتحہ، البقرہ، آل عمران، چلتے چلتے 114 صورتیں قرآن شریف کی ہیں، 6666 آیات ہیں ایک قول کے مطابق۔ فرماتے انہوں نے ہر آیت میں سے حضور کی نعت لکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے چند حوالے بھی شیخ نے اخبار الاخیار میں پیش کیے ہیں، اب کوئی سنے تو اس کو سنائیں۔ حضرت نے لکھے، سارے تو خیر کیا ہوں گے، کچھ لکھے ہیں، کبھی بات آ گئی درمیان میں تو توفیق الہی سے ہو جائے گا، بہرحال بطور بغرض علم آپ کے سامنے یہ کہہ دیا ہے۔ امام فخر الدین رازی فلسفے کا زور تھا، فلسفی بے دین تھے، اپنے دماغ کی سوچوں پر وہ دنیا کے مسائل اور حقیقتیں بیان کرتے تھے۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر لکھی، 10 جلدیں لکھی ہیں، اور فلسفہ کے
ان کے فلسفے کے پرخچے اڑا دیے. اور قرآن کریم کی وہ تفصیل لکھی ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن بابا رومی جو ہے اس کا پیٹ بھرا ہی نہیں ہے. وہ اپنے ذوق کا ایک ایسا سمندر ہے، کہتا ہے فخر رازی رازداری دی بودے گرب استدلال کارے دی بودے. فخر رازی رازداری دی بودے. اگر استدلال اور دلیلوں سے ہی کام بنتا دین کا، اگر استدلال دلیلوں سے، قرآن دلیلوں کا محتاج نہیں ہے، سر جھکا کے مان لو. تیری دلیل میں کیا وزن ہے، چیوٹی میں کیا وزن ہے کہ وہ ہمالیہ کی چوٹی تک پہنچ کر اس کو توڑ سکے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر استدلال کے ساتھ دین کا کام چلتا تو پھر فخر رازی دین کا رازدار ہوتا. لو وہ بابا رومی ان کو رازدار ہی نہیں مانتا، لیکن آپ نے وہ کام کیا ہے سبحان اللہ. فقیر کے پاس آپ کے 8 جلدیں تو ہیں، 2 نہیں مل سکی، اور مجھے آپ جیسے کسی مخلص دوست نے یہ ایک تحفہ پیش کیا تھا، اور مجھے اپنی زندگی میں ان کے پاس واز کرنے جانے کا یہ الحمدللہ صلہ ملا. انہوں نے مجھے یہ کتاب عطا فرمائی. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اگر اس سلسلے میں ان کا ایک لطیفہ آپ سے کہہ دوں، امام راضی فرماتے ہیں یہ مسئلہ قرآن پاک سے واضح ہے کہ رب کریم جل مجد العظیم اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 2 کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم تو بات کرنے کو بات کرتے ہیں، انہوں نے دلائل سے بات کی. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. سبحان اللہ. دودھ پلانی والی مائیں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں. فرماتے ہیں جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں امانت تھا اس وقت کیا انتظام تھا. امام راضی فرماتے ہیں کہ اس وقت بچے کے آپ نے ناف میں دیکھا ہوگا اس کو ناڑا جسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں سپلائی لائن. یہ آپ کی سپلائی لائن ہے جس میں کرنٹ آ رہی ہے. تو اس ناف کے تھرو اس میں جو لگا ہوا ہے نا وہ یہ ناڑا، اس کا رابطہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی خوراک کے مرکز میں، اور وہاں سے اس کے لیے بچے کے پیٹ میں خوراک آتی ہے. اب تو بچہ ماں کی گود میں ہے، جب بابا نے اٹھایا ہوا ہے تو روتا ہے، کچھ بولنے لگتا ہے تو کہتا میں پانی پیوں گا، میں روٹی کھاؤں گا، مجھے بھوک لگی ہے کہ میں یہ کھاؤں گا. اب تو بتا دیتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا تو وہ کس کو کہتا تھا کہ مجھے یہ چاہیے، لیکن اس کو اس کی مطلوب شے ملتی تھی. کیسے ملتی ہے؟ فرمایا واللہ خیر الرازقین. جو رب فرماتا ہے اللہ کریم اس بچے کو جو مطلوب ہوتا ہے نا اس کی ماں کے پیٹ میں، اس کی ماں کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ کھا، تو اس کی طلب جو ہے وہ اس کی طرف ہوتی ہے، وہ کھاتی ہے تو فائدہ بچے کو ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ایک جو سپلائی لائن ہے وہ چلتی ہے. اور آپ کو اس حقیقت کا بھی علم ہے کہ کوئی بچہ ڈسکنیکٹڈ پیدا نہیں ہوتا. جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے وجود سے باہر آتا ہے تو اس کی ناف کا وہ رابطہ جو اس کے ساتھ آتا ہے وہ بعد میں تجربہ کار دائیں اس کو جدا کرتی ہیں. اللہ اکبر. اب وہ تو کٹ گیا، ایک رابطہ تھا جو کٹ گیا. اب کیا ہوگا؟ تو اب بہدیناہ النجدین. حضرت راضی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ایک راستہ بند کر دیا، 2 کھول دیے. سبحان اللہ.
ماں کے جسم میں دو دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی دائیں پیتا ہے کبھی بائیں پیتا ہے، اور پھر اس کی بھی حد ہے 2 سال کا ہو جائے تو ماں کو حکم ہے بند کر دو، اب اس کو دودھ نہ پلاؤ، چنانچہ وہ دودھ چھڑا دیا۔ ان ارادہ فصالا عن تراض منہما وتشاور، میاں بیوی مشورے کے ساتھ بچے کا دودھ چھڑائیں، جب چھڑا دیے تب تو دونوں رستے بند ہو گئے۔ اب کیا ہو، اب بچہ اس وقت دودھ چھوڑتا ہے نا جب وہ کھانے لگتا ہے، اس میں کھانے کی صلاحیت آ جاتی ہے، تو پھر کھانے کے لیے رب کریم نے 4 نعمتیں پیدا کی، سبحان اللہ 2 مائع ہیں اور 2 جو ہے وہ ٹھوس ہیں۔ مائع تو یہ ہیں پینے کو پانی، اور دودھ کے لیے گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، بھینس بھی ہے، اونٹنی بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، سبحان اللہ وہ دودھ ہے تو یہ پانی ہے بے شک 2۔ اور کھانے کے لیے زمین سے زرعی اجناس پیدا کر دی اور حلال جانوروں کا گوشت دے دیا، 2 یہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے، 4 ہیں۔ سبحان اللہ یہ خیر الرازقین کی بہترین تفسیر ہے، راضی بیان نہ کرتا تو ہم جیسے اندھوں کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ اور جب یہ 4 ختم ہو گئے انسان فوت ہو جاتا ہے، پھر تو فرمایا پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کرم کرے، خدا کرے ایمان سلامت ہو تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ 8 دروازے۔ سبحان اللہ یہ محفل قرآن ہے جی۔ اللہ فرماتا ہے یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سارا قرآن ماننا ضروری ہے، ماننا اجمالی طور پر، لیکن تفصیلی طور پر فرض کفایہ ہے۔ بات اس لیے یہ چلی تھی، یہ علماء کرام کی مہربانی ہے الحمدللہ۔ حضرت مفتی صاحب مفتی احمد یار خان گجراتی جن کا یہ مبارک حاشیہ ہے، آپ نے ہر پارے کی تفسیر میں 1 جلد لکھی ہے، پوری 1 پارے کی 1 جلد ہے۔ پھر امام یوسف امام اسماعیل حقی برسوی 10 جلدیں ہیں سورت اس کی، تفسیر روح البیان کی، اور آپ نے تصوف کے رنگ میں لکھی ہے، اور خدا جانتا ہے کتنا ذوق ہے، ساری مثنوی شریف تفسیر میں بھر دی ہے، تفسیر میں بھر دی ہے، تو وہ تصوف کے رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ قاضی مدری ثناء اللہ پانی پتی 10 جلدیں اس سے یا زائد ہیں، وہ بھی انہوں نے لکھی، وہ آپ نے فقہ حنفی کے دلائل کے حوالے سے لکھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو مسائل شرعیہ لکھی ہیں وہ قرآن شریف سے ہی استفادہ کیا ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، جن کا حاشیہ یہاں رکھ کے میں ان کی بھی زیارت کیا کرتا تھا، وہ آپ کے استاد ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس تفسیر میں حاشیے میں انہی کی اس تفسیر سے استفادہ کیا ہے، وہ ذرا تھوڑا سا اختصار سے تھا، میں نے اس کو کچھ تفصیل دے دی ہے، میں نے سب انہی سے فیض لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت پہ فقیر حاضر تھا، ساری تفسیر شائع تو نہیں ہوئی ہے لیکن آپ نے پوری تفسیر لکھی ہے قرآن شریف کی۔ اب اللہ تعالیٰ صاحبزادگان کو توفیق دے اور وہ اس کو شائع کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام اہل سنت سید سند المحدثین، عمدۃ المفسرین، سید العلماء حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رضوی مشہدی فضل رحمانی، جو میرے اساتذہ کے استاد ہیں اور میرے دادا استاد ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے
کہ مجھ فقیر کو آپ نے براہ راست بھی سند عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نسبتیں ہی ہماری بخشش کی ذریعہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ فرماتے تھے، میں نے ان خدمت میں بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی نے پورے قرآن شریف کی تفسیر عربی میں کی ہے، سبحان اللہ، پورے قرآن کریم کی، سبحان اللہ، اور صحاح ستہ کی شروع لکھی ہے آپ نے، عربی میں لکھی، لیکن بچشم پر نام فرمایا افسوس ہے کہ ابھی تک شائع نہیں ہو سکا۔ خدا جانے کتنے کتنے بڑے خزانے اور دفینے موجود ہیں جو ابھی امت کے سامنے نہیں آئے۔ تو یہ حضرات جو ہیں انہوں نے فرض کفائی ادا کر کے امت کا بوجھ اتار دیا ہے۔ البتہ امت کا یہ فرض ضرور ہے کہ وہ ان کی تحریروں کی زیارت کریں اور پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، سبحان اللہ، آمین، اور اللہ تعالیٰ ان علماء پہ مہربانی کرے جنہوں نے اردو میں لکھ دیا، اردو میں لکھ دیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فارسی میں ترجمہ کیا اس قرآن کریم کا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا حاشیہ فقیر کے پاس ہے، انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، عربی میں لکھیں، فارسی میں لکھیں۔ اچھا، مولانا نبی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مکتبہ نبویہ حزب الاناف سے باہر سڑک پر مین روڈ پر، ان کے صاحبزادے الحمدللہ اپنے بڑے فاضل دوست تھے، مدینہ عالیہ میں ہماری اکٹھی بیٹھک رہی ہے، ان کے بابا جان نے پنجابی میں لکھی ہے تفسیر نبوی، وہ پنجابی میں ہے۔ علماء نے اپنا قرض اتارا ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم ان سے استفادہ نہیں کرتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ صبح نامہ اخباریں تو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن اے کاش صبح کے وقت نماز کے فجر کے بعد ہم نے قرآن پاک کی تفسیروں کی بھی زیارت کی تھی۔ وما انزل الیک، آپ کی طرف جو کچھ اتارا گیا اس کو مانو۔ اب کیا اتارا ہے؟ صرف قرآن شریف نہیں ہے، شریعت ساری، اس کو ماننا بھی فرض ہے، حدیث پاک ساری، وہ بھی اس کی تفسیر، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر احادیث شریفہ نہیں ہوتی تھی تو قرآن کریم سے استفادہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ایسے ایسے مسائل ہیں جن کا وجود ہے، مسعود ہے، اختصار ہے، تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل حضور کے سینہ بے کینہ نے بیان فرمائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی زبان مبارک میں سے اس کی تفسیریں بیان ہوئی ہیں۔ وہ رسول معظم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر کی ہے، بیان کی، اسے وہ ہے حدیث شریف۔ چنانچہ یہاں علماء کرام فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام تمہیں کتاب بھی پڑھاتے ہیں اور حکمت بھی پڑھاتے ہیں۔ اب وہ حکمت کیا ہے؟ کتاب تو پڑھا دی یعنی قرآن شریف، تو حکمت کون سی ہے؟ فرماتے ہو حکمت تیری یہ طب نہیں ہے، یہ تو ان کے منگتے بھی کرتے ہیں۔ یہ حکمت سے مراد ہے تفسیر قرآن جو حضور کی زبان مبارک سے نکلی، اور وہی حدیث شریف ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے جو فرمایا وہی حدیث پاک ہے، ما ینطق عن الہویٰ۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ جیسے قرآن من جانب اللہ اترا ہے، ایسے ہی احادیث شریفہ بھی قلب اقدس پر من جانب اللہ اتری ہے۔ اسے وحی جلی کہتے ہیں، اسے وحی خفی کہتے ہیں۔ وہ چھپی وحی ہے، یہ ظاہری وحی ہے۔ جو وحی جلی ہے وہ قرآن کریم ہے، جو وحی خفی ہے وہ احادیث شریفہ ہے۔ آج کی اس نشست میں الحمدللہ طلباء کی گفتگو کا جو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ باتیں آپ سے کہہ دی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک سے استفادہ کا شرف بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ہماری